مسعود احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدر اور ڈپلومیٹ ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود احمد خان صاحب. ہم وزیر اعظم صاحب کا اسپیچ اب تک سن پائے ہیں، باقی جو رہنما اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں وہ ہم سن نہیں پائے، تو وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ سے ہی بات کرتے ہیں. کی پوائنٹس کیا تھے جو آپ نے اس کے اندر دیکھے وزیر اعظم کی اسپیچ، اگر آپ سن پائے ہوں تو؟ نہیں، میں ان کی اسپیچ نہیں دیکھ سکا. لیکن اچھا میں کچھ حوالہ دے دیتا ہوں. بیسکلی انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی، این ڈی ایم اے کو مزید فعال کرنے کے حوالے سے بات کی، ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، افغانستان کے حوالے سے اس کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا کہ اس کو روکا جانا چاہیے، اور افغانستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے حوالے سے خطے کے جو ممالک ہیں ان کا رول پلے کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم نے اظہار خیال کیا. تو دیٹ واز دا کی پوائنٹ سر. جی، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہے اس فیملی کا حصہ ہے، سی او فیملی کا حصہ ہے. اسے وسط بنایا گیا تھا. وہ اس مرتبہ جو ہے ان کا اسٹیٹس غیر فعال ہے، تو اس کے لیے افغانستان میں استحکام بہت ضروری ہے. پاکستان ہمیشہ افغانستان کا اور نئی حکومت کا بھی حلیف رہا ہے اور ان کا خیر خواہ رہا ہے، اور اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کم ہوں، اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے، خاص طور سے وہ تنظیمیں جو پاکستان کو نشانہ بنا رہی ہیں. اور اس میں آئیسس شامل ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کو سرپرستی حاصل ہے وہاں افغان حکومت کی، اور پناہ بھی حاصل ہے. اور افغانستان، لیکن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سنٹرل ایشیا کو پاکستان سے، ایران سے اور دوسرے خطوں سے بھی ایشیا سے جوڑتا ہے، لہٰذا افغانستان کی اسٹریٹجک حیثیت ہے. اچھا، لیکن جو ایس سی او کا چارٹر ہے جی، اس میں یا جو اس کے بنیادی اہداف ہیں اس میں یہ دہشت گردی کا خاتمہ شامل ہے. جی پہلا ایجنڈا پوائنٹ یہی ہے. جی، اور دہشت گردی جو ہے اس کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر. اور انہوں نے کئی جو ہے دہشت گردی کے جو ہونے والے واقعات تھے ان کو روک تھام کے علاوہ جو ہے انہوں نے واقعتاً بہت سارے دہشت گردوں کو ختم کیا. اس کے بعد جو ہے جو پلاننگ ہوتی ہے، جو فائنینسنگ ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں بڑے اثر اقدامات اٹھائے ہیں نتیجہ خیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح پیغام جو ہے سی او سربراہی کانفرنس سے آ رہا ہے. اچھا، لیکن ظاہر ہے یہاں پر انڈیا بھی موجود ہے، اور میں آپ کا اس پر کامنٹ چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے وداؤٹ مینشننگ انڈیا انہوں نے وہاں جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ روکنا بڑا ضروری ہے، اور جو اس ایس سی او کے جو ممالک ہیں وہ اس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مناسب طریقہ تھا جس سے انہوں نے معاملے کو ایڈریس بھی کر دیا اور ناراض بھی نہیں کیا؟ اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے، انہوں نے اس کا ذکر کر دیا، یہ بہت ضروری تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہ یہ جو کچھ اس قسم کی تنظیمیں جو بلوچستان میں کارروائی کر رہی ہیں یا جو اس کے علاوہ جو افغانستان سے ہوتا ہے، تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس کی پشت پناہی جو ہے بیرونی قوتیں کر رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ بیرونی قوتیں کون ہیں. یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ کل پرسوں جو ہے گزشتہ 2 دنوں میں وہاں کینیڈا میں 5 جو ان کے سفارتکار ہیں ہندوستان کے، ان کو ملک بدر کیا گیا، واپس ملک بھیج دیا گیا. اور ان کے پاس شواہد اور دستاویزی ثبوت تھے کہ وہاں جو سکھ کمیونٹی ہے، جو سکھ کینیڈینس ہیں، ان کو دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے، وائلنس کے ذریعے جو ایلیمنیٹ یا خاموش کیا جا رہا تھا. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس قسم کا ایک متعدد قصہ امریکہ میں بھی ہوا. امریکہ کے ترجمان نے بھی کل اس کی مذمت کی ہے، شدید مذمت کی ہے، کیونکہ وہاں بھی جو گرپتونت سنگھ پنو تھے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. جی ہردیپ سنگھ نجر، ان کو تو مار دیا گیا تھا. وہ جی ہردیپ سنگھ جو ہے وہ کینیڈا میں تھے، یہ وہاں تھے. تو اصل میں یہ ہے کہ یہاں ایک اور جو بہت بڑا متضاد رویہ ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا نشانہ تو پاکستان بنتا ہے، جانے تو یہاں جاتی ہیں، تباہی تو یہاں ہوتی ہے. لیکن ہمارا ہمسایہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک دہشت گردی ختم نہ ہو. ہاں جی، یعنی تو یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ تو مسعود صاحب مجھے یہی سمجھائیے گا کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وی آر ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ، کیونکہ بھارت کے علاوہ دوسرے بھی ملک ہیں، لیکن انڈیا از اے کی پلیئر. اب یہاں پر بات ہوتی ہے سیکیورٹی کوآپریشن کی،
भारत के साथ तो नहीं हो सकता। यहाँ पर बात होती है ट्रेड इनिशिएटिव्स की। यहाँ पर ज़ाहिर है कि उन्होंने स्पीच की होगी तो वो एजेंडा पॉइंट में था कि वो मेक इन इंडिया को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे फर्दर। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो भारत की ट्रेड नहीं हो रही, हालांकि हम नेबर्स हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि ये रेलेवेंट किया जा सके इन सारी चीज़ों को, या पाकिस्तान और भारत के जो इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन हो सके? क्या ये जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं चाइना एंड रशिया, क्या ये कोई रोल प्ले कर सकते हैं? पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी नज़र में? ये जिन शोबों की आपने निशानदेही की है, ये सारे के सारे बैनुल-अक़वामी हैं, ट्रांसनेशनल हैं। ये किसी एक मुल्क या दो मुल्कों से मखसूस नहीं है। मतलब इसमें ये है कि जो तिजारत है या दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई है या जो सलामती है, ये सिर्फ उससे मखसूस नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान से। तो जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आते हैं, उस वक्त तक जो है सेंट्रल एशिया है, रशिया है, चाइना है, और उसके बाद जो दूसरे ममालिक हैं और जो डायलॉग पार्टनर्स हैं वो भी जो है इस खानदान का हिस्सा बन रहे हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। एक चीज़ जो मैं और आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि कल मेरी किसी जगह और गुफ्तगू हो रही थी तो वहाँ हिंदुस्तान से दो खवातीन आई हुई थी जर्नलिस्ट। उनमें से एक खातून ने कहा कि हमें तो पाकिस्तान से तिजारत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। बहुत थोड़ा सा हजम है और हमें क्या ज़रूरत है। तो जो ये इनकी जो लिखने वाले और उसके बाद जो उनकी स्ट्रेटेजिक इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी जो पॉलिटिकल क्लास है, खासतौर से जो इस वक्त बरसर इख्तिदार है, उसमें जो रऊनत आई हुई है, हाँ जी, तो उसके लिए हमें फूंक फूंक के कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ये तमाम चीज़ें कहने के बावजूद मैं इसके हक में हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए और हमें हर चीज़ जो है, जो हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, उनको हमेशा इजहार भी किया हमने। लेकिन रौनक जो आई है ना, उसके अंदर उसके आर्किटेक्ट भी ये जयशंकर साहब हैं, जो पाक जो चाइना और इंडिया की ट्रेड को 136 अरब डॉलर तक लेके गए। मीडिया भी वही चीजें आगे प्रोपेगेट करता है जो उनकी गवर्नमेंट चाहती है। थैंक यू सो मच।